الحمد لله الذي كيف الكيف وليست له كيفية وأين الآن وليست له آنية والصلاة والسلام على خير البرية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات صدق اللہ العظیم۔ علم کلام جس کو علم الاصول، علم الاعتقاد اور عام فہم انداز میں علم العقائد، علم العقائد کا علم العقائد عوام کے لحاظ سے عوام کو جب بتلانا مقصود ہو تو اس کو علم العقائد کہا جاتا ہے۔ علم کلام ایک نہایت ہی وسیع اور عظیم علم ہے جس کی افادیت اور اہمیت ہر دور میں تسلیم کی گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا دار و مدار عقائد پر ہے اور عقائد کا دار و مدار علم الکلام پر ہے، لہذا علم الکلام کے بغیر ایمان کا مکمل ہونا، ایمان کا کامل ہونا، ایمان کا پورا ہونا دشوار ہے۔ اسی وجہ سے ہر دور میں علم الکلام کو علوم میں رئیس اور سردار کا درجہ حاصل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چونکہ لوگ ہدایت کے مشتاق اور فطرت کے قریب ہونے کی وجہ سے اصلاحی باتوں کو جلدی قبول کر لیتے تھے اور وہ اپنے عقائد کے معاملات درست کرنے میں حق واضح ہونے کے بعد پس و پیش سے کام نہیں لیتے، نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ان میں بنفس نفیس موجود تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے تھے صحابہ کرام اس کو دلیل کے مطالبہ کے بغیر مان لیتے تھے۔ اس لیے اس زمانے میں علم الکلام کے متعلق داخلی بحوث نہیں ہوتے، جو مباحث ہم کرتے ہیں اور اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اور اس کو تفصیل کے ساتھ طلبہ کرام کے سامنے رکھتے ہیں، وہ صدر اول میں نہیں تھے۔ البتہ خارجی مباحث اس زمانے میں بھی پائے جاتے تھے۔ میں بطور مثال آپ کو سمجھاؤں، یہود و نصارہ کے متعلق، مشرکین کے ساتھ اور اس جیسے کفار کے ساتھ کلامی بحوث ہوتی رہتی تھی، ان کے ساتھ عقائد کے متعلق بحث اور مباحثہ عہد اول صدر اول میں بھی ہوتا تھا۔ یہی علم الکلام کے ابتدائی مباحث تھے۔ مطلب یہ کہ اس عہد میں بھی، اس عہد مبارک سے علم الکلام کی ابتدا ہوئی ہے، کیونکہ یہود اور نصارہ کے ساتھ عقائد کے متعلق، ذات باری تعالیٰ کے متعلق، رسالت مآب کے متعلق مباحث جاری تھے۔ یہی فن کلام کا ابتدا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ امام المسلمین، امامنا و وسیلتنا الی اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کی کتاب ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، الفقہ الاکبر، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 23 کتابیں تصنیف فرمائی ہے۔
ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز ایک الگ درس میں بتائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے العالم والمتعلم۔ العالم والمتعلم، العالم والمتعلم کو شیخ الاسلام زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے طبع فرمایا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ العالم والمتعلم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اس علم میں اس لیے مشتغل نہیں ہوئے کیونکہ ان کی موجودگی میں لڑنے والے نہیں تھے۔ ماشاءاللہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ چونکہ صحابہ کرام کی عہد مبارک میں علم الکلام کے ساتھ انہماک زیادہ نہیں ہوا کیونکہ اس زمانے میں لڑنے والے نہیں تھے، تو جب لڑنے والی نہیں تھے تو اسلحہ کی حاجت نہیں رہی۔ اسلحہ کی حاجت تب رہتی ہے جب لڑنے والے موجود ہو، لہذا اس وقت میں اتنی شدت سے توجہ نہیں دی رہی۔ اسی طرح متقدمین علماء کرام نے علم الکلام کا موضوع ذات باری تعالی قرار دیا ہے اور اس کے ساتھ صفات و افعال قرار دی ہے۔ ہم یہ بحث کریں گے کہ صفات کہ علم الکلام کا موضوع واقعی ذات باری تعالی اور صفات باری تعالی ہے یا دیگر موضوع ہے یا علم کا کوئی موضوع ہے ہی نہیں۔ یہ بات انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے، کیونکہ متکلم کا مقصد دین کا دفاع اور اس پر وارد ہونے والے شبہات اور اعتراضات کی تردید ہوتی ہے، اور اعتراضات و شبہات کی تردید ہر زمانے میں اور ہر علاقے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے یہ فرمایا کہ علم کلام کا کوئی خاص موضوع نہیں ہے، تاہم متقدمین نے علم الکلام کا موضوع صفات باری تعالیٰ قرار دیا ہے، اور صفات باری تعالیٰ اور ذات باری تعالیٰ چونکہ اشرف الاشیاء ہے، اسی وجہ سے علم الکلام اشرف العلوم ہوا۔ بذات خود تابعین کے زمانے سے صدر ثانی میں علم الکلام کے موضوع پر کتابیں لکھی گئی، جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 8 کتابیں فقط علم الکلام پر لکھی ہے۔ انشاءاللہ ناموں میں آئیں گے: الفقہ الاکبر، الفقہ الابسط، کتاب الوصیہ، العالم المتعلم، کتاب الارجاء، کتاب اختلاف الصحابہ۔ اسی طرح ہر عہد میں سلف صالحین نے علم الکلام کو عقائد دینہ کی تحفظ اور اس کی حفاظت کے لیے بطور ہتھیار، بطور تلوار استعمال کیا ہے، اور باطل فرقوں کی خوب تردید علم الکلام کے ذریعے سے کی ہے۔ اگرچہ ہر دور میں، ہر عصر میں علماء دین کا نعمت جداگانہ رہا ہے، تاہم ہر دور میں علم الکلام کی ضرورت اور اس کی افادیت مسلم رہی ہے۔ میں آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قول بھی بتاؤں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے الفقہ الابسط میں، الفقہ الابسط میں لکھا ہے، الفقہ الابسط میں لکھا ہے: الفقہ فی الدین افضل من الفقہ فی الاحکام۔ الفقہ فی الدین افضل من الفقہ فی الاحکام، یعنی علم کلام کی ضرورت علم فقہ اور علم الاحکام سے زیادہ ہے اور یہ افضل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ علم الکلام کی جہل کی بنا پر بندہ فاسق ہو جاتا ہے، یعنی انتہائی درجہ یہ کہ علم احکام سے جاہل بندہ کو فاسق قرار دیا جاتا ہے، لیکن علم الکلام سے جہل کی بنا پر بسا اوقات لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں بعض اوقات۔ لہذا علم الکلام علم فقہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک برتر ہے۔ کتاب الوصیہ میں یہ بھی لکھا ہے وَأَفْضَلُ الْفِقْهِ أَن يَتَعَلَّمَ الرَّجُلُ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ، سب سے بہترین فقہ یہ ہے کہ بندہ ایمان باللہ اور اس کے لوازمات کو سیکھ لے۔ خلاصہ کلام ما حصل یہ ہے کہ علم الاعتقاد نہایت ہی ضروری علم ہے،
اس لیے زمانہ حاضرہ میں اس کی افادیت اور اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ اسلام پر اور اسلامی عقائد پر ہر طرح کے وار کیے جاتے ہیں، اور ہر قسم لوگوں کی طرف سے دین اسلام مرکز اعتراض بن چکا ہے۔ لہٰذا تمام طلباء کرام کو یہ چاہیے کہ علم الکلام کی طرف توجہ مرکوز فرمائے۔ عام طور پر مدارس میں نصاب میں شرع عقائد پڑھائی جاتی ہے، اور وہ بھی اول آخر سے کٹ چکی ہے، لہٰذا نصاب میں بھی اپنی طرف سے علم الکلام کی کوئی خاص کتابیں، معتمد کتابیں لگانی چاہیے۔ اسی طرح طلباء کرام کو خارجی مطالعہ علم الکلام علم العقائد کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔